پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ افلاطون کے زمانے کا بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ افلاطون سے ملنے جنگل گیا۔ ملاقات ہو گئی اور بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں، مگر یہاں آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز بھی بظاہر نظر نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے کچھ جملے ایسے استعمال کیے جس سے ایسے لگتا تھا کہ وہ اس کی حقارت کر رہا ہے۔ افلاطون کو یہ بات ناگوار گزری کہ دنیا کو یہ بہت کچھ سمجھتا ہے اور ہماری یہ حالت دیکھ کر ہم کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کو کچھ سبق پڑھانا چاہا، اور اس لیے افلاطون نے بادشاہ کے رخصت ہونے کے موقع پر اس سے کہا کہ جناب، میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ فلاں وقت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آپ کی ہی نہیں، آپ کی تمام وزراء کی، آپ کی مشیروں کی اور آپ کی فوجیوں کی، سب کی دعوت ہے۔ اس کی بات کا بادشاہ بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے افلاطون کی دعوت قبول کر لیا۔ اب جب دعوت کا وقت آیا تو اپنی پوری لشکریوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، ارکان و دولت کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف چلنے لگا۔ جنگل کے قریب پہنچی تو دور ہی سے سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک عظیم و شان قسم کی بلڈنگیں ہیں، راستے بنے نظر آ رہے ہیں، بہترین انتظامات نظر آ رہے ہیں۔ جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ چند دنوں کے اندر اتنے بلڈنگیں یہاں کس نے بنا دی ہیں، یہ راستے کس نے بنا دی ہیں، اتنا بہترین انتظام کس نے کر دیا ہے۔ خیر، اب جو وہاں پہنچے تو افلاطون کے لوگ وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور لے جا کر سب کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ دیکھا کہ بادشاہ کے لیے مخصوص عمارتیں، وزیروں اور مشیروں کے لیے الگ انتظام تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ سب نے کھانا کھا لیا اور خوب سیراب ہو گئے، اور جب رات کا وقت آیا تو سب لوگ آرام کرنے اپنے اپنے جگہوں میں پہنچ گئے اور سو گئے۔ لیکن صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی بچھونا ہے اور نہ کوئی اوڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل صاف جنگل ہے، سب کے سب جنگل میں نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر بادشاہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے، اس کے وزیر بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب لوگ پریشان بھی ہو گئے اور غصہ بھی ہوئے۔ افلاطون نے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ دراصل میرے خیال کا نتیجہ تھا، قوت خیالیہ کا کرشمہ تھا۔ قوت خیالیہ سے آپ کے ذہن میں نے یہ بلڈنگیں ڈال دی، یہ عجیب و غریب تماشا آپ کو دکھا دیا۔ حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے تم کو یہ بتانا چاہا کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تو دنیا کی زیب و زینت، بلڈنگیں اور عمارتیں جیسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، اسی طرح محض ایک خیالی صورتیں نظر آئیں گی۔ مزید ایسی اسلامی اور سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔